اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ گناہان کبیرہ سلسلہ گفتگو ہے ہمارا، اور جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ تفصیل اور ترتیب بہت زیادہ ہے تو ہم تھوڑا مختصر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دو تین گناہ کبیرہ ایک ہی نشست میں ڈسکس کریں گے مختصراً۔ آج ہم 3 گناہوں پہ بات کریں گے۔ پہلا ہے 26واں گناہ کبیرہ، جسے ہے حقوق ادا نہ کرنا، حقوق یعنی حقوق العباد۔ 27واں گناہ کبیرہ جہاد سے بھاگنا، اور 28واں گناہ کبیرہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ مختصر سا ان کا ہم مطلب بتاتے ہوئے آگے چلے جائیں گے کہ 26واں گناہ کبیرہ حقوق ادا نہ کرنا۔ سورہ عبس کی آیت 34 میں ارشاد ہو رہا ہے، اس دن ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی، بچوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ کس دن؟ روز قیامت کے دن۔ ہر شخص کیوں بھاگے گا اپنے گھر والوں سے؟ اس ڈر سے بھاگے گا کہ مبادا کوئی بھی آ کے اپنے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے کہ تم نے میرا فلاں حق ادا نہیں کیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی بات راہ فرار کے لیے نہیں ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی جھوٹی قسم کی بات وہ نہیں کر سکے گا تسلی کے لیے، کیونکہ آج حساب کتاب کا دن ہوگا، یوم جزا و سزا ہے۔ مولا سید سجاد، مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اہل محشر کو دکھایا جائے گا، ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑ کے اہل محشر کو دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جو کوئی شخص اس پر کوئی حق رکھتا ہو تو آ کر اس سے اپنا حق لے لے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس دن سب اپنے اپنے جاننے والوں سے منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا حق مانگ لے، اسی لیے قرآن میں اس کو بتایا گیا ہے۔ تو اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ اب پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مفلس کون ہوتے ہیں؟ حقیقی مفلس کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس نمازوں کا ڈھیر ہی ڈھیر ہوں، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، تمام جو اللہ کے احکامات اس نے پورے کیے ہوں، لیکن اس نے حقوق اللہ تو ادا کیے، حقوق العباد ادا نہیں کیے، تو ان کو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو جن لوگوں کے اس کے حقوق اس کے ذمے ہیں، اس کی عبادتیں ان کو دے دی جائیں گی۔ اس کی نمازیں کسی کے کھاتے میں جا رہی ہیں، اس کے روزے کسی کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اس کی اور عبادتیں جہاں جہاں اس نے حقوق ادا نہیں کیے وہ سب ان لوگوں کو مل جائیں گی۔ اور پھر ایسا ہو کہ ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ جو ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے یہ کہ ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ہم نے ختم قرآن بھی کر لیے، ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے گھر والوں کو کوئی حیثیت نہیں دی، تو اس کے بعد ہم کس طرح ان عبادتوں پہ ناز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ عبادتیں تو حقوق اللہ ہیں جو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد فقط وہی معاف کر سکتے ہیں کہ جن کے پامال کیے گئے ہیں۔ 27واں گناہ کبیرہ جہاد سے بھاگنا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 16، اے ایمان والو، جب تمہارا میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹ نہ کرنا، اور جب کبھی جو کوئی پیٹ پھیرے گا وہ یقیناً اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر یہ پیٹ پھیرنا اگر مصلحتاً جنگ کی بنا پر یا پناہ حاصل کرنے کے لیے یا اسلحہ جمع کرنے کے لیے ہو تو وہ الگ بات۔ تو قرآن واضح بتا دیا ہے کہ دشمنوں کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے کبھی تم نے پیٹھ نہیں پھیرانی، سینہ تان کے مقابلہ کرنا ہے، موت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ کے دین کی خاطر تمہیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرار غیر فرار کا لقب دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ دشمنان اسلام پر حملہ کرتا رہا ہے، اور کسی بھی وقت اس نے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں مولا کائنات اگلی صفوں میں ذوالفقار حیدری لے کر موجود ہوتے تھے۔ جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ابتدائی جہاد اور دوسرا دفاعی جہاد۔ ابتدائی جہاد میں اسلام کی طرف بلانے، مسلمانوں کا عدل پھیلانے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس جہاد پر عمل ہوتا تھا ان کی اجازت سے۔ اب غیبت کبریٰ کے دور میں اس جہاد کی شرعی اجازت نہیں ہے کہ آپ خود سے جا کر کسی ملک میں
حملہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ دائرہ اسلام میں آئیں. جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں اس جہاد کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ دفاعی جہاد ہم پر ہر وقت واجب ہے، فرض ہے کہ جب کوئی کفار آ کر آپ پر حملہ کریں، آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کریں، آپ کی ناموس پہ حملہ کریں، تو آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اپنے دین اور دنیا کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنے ملت کو بچانے کے لیے. اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. لیکن ایسی ہی جہاد اور مجاہدین کی جب صفتیں رسول خدا بیان فرما رہے تھے تو کچھ خواتین نے آ کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مردوں کو تو جہاد کی اجازت ہے، وہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتے ہیں اور پھر وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں، تو ہم عورتیں کیا اس نیکی سے، اس عبادت سے محروم رہ جائیں گی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، خواتین کا جہاد اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ حسن معاشرت ہے. جو اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے حسن معاشرت سے رہتی ہیں، ان کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو ایک مجاہد کو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے ملتا ہے. اور معزز مومنین و مومنات، آج آخری گناہ کبیرہ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے 28واں گناہ کبیرہ، ہجرت کے بعد عرابی ہونا. ہجرت یعنی کہ جب آپ نے ایک مرتبہ دین کو سمجھ لیا اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے مرتد ہو گئے یا بات نہیں مانی، حکم نہیں مانا اللہ کو، اس کو کہتے ہیں ہجرت کے بعد عرابی ہونا. اس کے لیے بھی سورہ نساء کی آیت 99 میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے روح قبض کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے. یعنی یہ ان لوگوں کی نشاندہی ہے کہ جب رسول خدا نے ہجرت فرمائی تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، حکم رسول خدا کو نہیں مانا. تو اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو یہی لوگ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور پھر وہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. انہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہجرت کے بعد عرابی ہونے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وقت کے حجت خدا کو پہچانے اور ان کے پہچاننے کے بعد بھی ان کی ولایت اور رہبری کا انکار کرے، ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے. تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو ہجرت کے بعد عرابی ہو جاتے ہیں. تو اس گناہ کبیرہ سے بھی بچنے کی ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر دین اسلام کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور اس کے بعد اس پر اٹل رہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مددی